اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم اپنے پچھلے سبق کے باقی حصے کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا پچھلا سبق تھا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ سبق یعنی اس سبق میں ویسے تو آپ سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہر عمل ہر کام صرف اور صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اچھے سے اچھا کر کے دکھایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک اور مثال ہے یہ سبق، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ آج تک بھی دنیا میں اس مثال کے جیسی کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سبق ہے اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، مواخات، یعنی ایسا رشتہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں قائم کیا تھا، یعنی جو مہاجرین جو تھے وہ ضرورت مند تھے، وہ ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کرنے والوں کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سبق کا آج ہم دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ یہ والا ہے۔ انصار کے پاس کھجوروں کے باغات تھے۔ یہ پچھلا سبق ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ قائم کیا تھا تو انصار نے اس رشتے کو بہت اچھی طرح سے یعنی کہ اپنی قربانیاں دیں، انہوں نے بہت اچھی طرح سے اپنے ایثار کا مظاہرہ کیا اور اچھی مثالیں دیں، یعنی مسلمانوں کے لیے، مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنی ہر چیز آگے سے آگے کر کے انہیں ان میں حصہ دینے کو تیار ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو پھر باری آتی تھی کہ اب جو ہے ذریعہ معاش کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یا اس میں حصے کیسے ہونے چاہیے۔ تو جو انصار تھے ان کے پاس کچھ نہ کھجوروں کے باغات تھے، کیونکہ ریگستانی علاقے ہوتے تھے وہ، جس جگہ پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جس جگہ رہا کرتے تھے، یا جو مکہ ہے وہاں، مدینہ ہے وہاں، یہ سب جو ہے ریگستانی علاقے ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ زیادہ تر جو لوگ کاروبار کیا کرتے تھے وہ کھجوروں کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں کھجوروں کے درخت ہوا کرتے تھے، کیونکہ ریگستانوں میں زیادہ تر کھجوروں کے درخت پائے جاتے ہیں، مٹی وہاں زیادہ ہوتی ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے، اس طرح سے وہاں جو ہے کھجوروں کے درخت پائے جاتے ہیں۔ تو مسلمان جو انصار بھائی تھے انہوں نے مہاجرین کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہمارے باغات میں سے بھی حصہ دے دیں آپ ان کو، مہاجرین کو۔ انصار نے کہا کہ ہمارے باغات میں سے بھی حصہ دے دیں، یعنی باغ جو ہیں ہمارے پاس ان میں سے بھی حصہ دے دیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، باغات میں سے حصہ نہیں دیتے، یعنی اس میں جو بھی وہ ہوگا، جو بھی پیداوار ہوگی، یعنی کہ اس میں سے جو بھی فصل ہوگی اس میں سے آپ آدھا آدھا کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ باغ جو ہیں یہ انصار کے ہی رہیں گے، اور اس میں سے جو حصہ ہوگا وہ آپ لوگ آدھا آدھا کر لیجیے گا، یعنی سب مل کے انصار اور مہاجرین دونوں مل کے ان زمینوں پہ کام کریں، کام کرنے کے بعد جو فصل ملے گی اس کو آدھا آدھا کر لیں گے، لیکن جو باغ ہیں وہ انصار کے ہی رہیں گے۔ اسی طرح پھر کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوا کہ ایک جنگ ہوئی 4 ہجری میں، یہودیوں کے قبیلے جو تھے بنو نذیر، ان کے باغات جو تھے وہ قبضے میں آ گئے، یعنی جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ سب جیتنے والی جو ہے وہ لے جاتا ہے، جیتنے والا جو ہوگا، جو جنگ جیتے گا مال غنیمت اس کے ہاتھ میں آتا ہے، یعنی کہ جو لوٹا ہوا سامان ہوتا ہے جو وہ چھوڑ کے اپنا بھاگ جاتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں ان کا سامان پھر جیتنے والے کے حصے میں آ جاتا ہے۔ تو جیتنے والے کے حصے، جیسے مسلمانوں نے جنگ جیتی، جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے یعنی مال غنیمت پہلے ان کے حصے میں آیا، انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ باغات ان کے حصے میں آ گئے، مسلمانوں کے مہاجرین کے حصے میں بنو نذیر قبیلے کے باغات حصے میں آ گئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر تم چاہو تو یہ جو سارے باغ ہیں نا اب آدھے آدھے کر لو، کیونکہ مہاجرین کے پاس بھی ہیں کچھ باغات جو ہیں، وہ مہاجرین کے پاس بھی ہیں اور کچھ تم لوگوں کے پاس بھی ہیں، تو اب تم چاہو تو آدھا آدھا کر لو، تاکہ سب کے پاس برابر برابر جو ہے وہ باغات آ جائیں۔ باغات مطلب باغ کی جمع ہوتی ہے، باغ جو ہیں اس کی جمع ہوتی ہے باغات۔ تو پہلے تو ایسا ہو رہا تھا نا کہ فصل جو ہے، جو بھی اس کا جو بھی فصل ہوتی تھی، جو پیداوار ہوتی تھی، اس میں سے آدھا آدھا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ نا
آپ اس میں سے پیداوار ہمارے باغات میں سے پیداوار بھی آدھی آدھی دے دیں بھلے، اور زمینیں بھی آدھی آدھی دے دیں۔ مہاجرین نے انصار کو تکلیف نہ دینے کی خاطر محنت کا راستہ اپنایا، یعنی مہاجرین نہیں چاہتے تھے کہ انصار کو کوئی تکلیف ہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ باغ جو ہے وہ آدھے آدھے کر لیں تو انصار بھائی جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جائیں، یا ان کا جو ہے گھر کا جو ہے خرچ پورا نہ ہو پائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ مہاجرین نے تجارت کا سامان، مطلب تجارت جو ہے نا، اس کو تجارت کہتے ہیں کہ کاروبار کو ایک شہر سے دوسرے شہر سامان بیچنے یا خریدنے جانے کو تجارت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے لوگ ایسے کیا کرتے تھے، اب تو بہت آسانیاں، گاڑیاں ہیں اب تو، پہلے جو ہے لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، ہاتھیوں پہ، ان پہ سفر کر کے دور دور جو ہے علاقوں میں اپنا سامان بیچنے جایا کرتے تھے، اور لوگ خریدنے آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک بازار لگایا جاتا تھا، اس میں جو ہے ایک بازار ہوتا تھا، اس میں دور دور سے، مطلب جہاں جہاں سے بھی جو بھی آ کے کوئی اگر اپنا سامان بیچنا چاہے تو وہ آ کے بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر بھئی کسی کے پاس دکانیں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی اتنی زیادہ، تو ایک ہی جگہ پہ سارے دکانیں لگایا کرتے تھے، پھر وہاں سے اپنی دکان ہٹا کے پھر وہاں سے جو پروفٹ ہوتا تھا ان کو پھر وہ اگلی جگہ پہ چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے سب مل کے تجارت کیا کرتے تھے، اور اس تجارت میں کافی فائدہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو ہجرت اور انصار کا اثار اس قدر پسند آیا، یعنی جو انصار تھے انہوں نے اپنی جس طرح سے اثار یعنی کہ اپنی محبت کو ظاہر کیا تھا اس کو، اور مہاجرین کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو لوگ مہاجر، ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی تو بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی ایک آیت نازل کی، سورۃ الانفال، یعنی 72 جو ہے وہ سورت کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، رفیق کہتے ہیں دوست کو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، سورۃ الانفال کی سورت آیت نمبر 74 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر 72 تھی، یہ آیت نمبر 74 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ جو سبق تھا، اب اس کے سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو کیا صلہ عطا فرمایا، اور یہ جو ہے صحیح جو جواب ہوگا اس کے سامنے آپ درست کا نشان لگائیں گے، اور جو غلط بیان ہوگا اس کے سامنے آپ غلط کا نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کو کیا صلہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد یہ صحیح کے سامنے صحیح کا اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس سبق سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک اور عمدہ مثال ملتی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایسا رشتہ قائم کیا کہ جس کی دنیا میں آج تک بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو بچوں، ضروری نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قائم کر دیا تو بس انہوں نے ہی کیا، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے، اور وہی کام جو ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو دنیا میں آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو صرف مسلمان ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں، یعنی کہ ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اگر آپ کو لگتا ہے، یا آپ کی نظر میں، یا آپ کے محلے، آپ کے پڑوس میں کوئی ہجرت کر کے آتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں، نہ کہ یہ کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ تو بس ہمارے کچھ لگتے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس سبق سے اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس مثال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھے اخلاق ہمیشہ رکھنے چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی مدد کر رہا ہے آپ کی، جیسے آپ کہیں گئے ہیں ہجرت کر کے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے آپ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو
اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ نہیں کہ آج آپ کی چھوٹی سی مدد کر دی اس نے، کل آپ کو آپ بڑی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ جو اس چھوٹی سی چیز آپ کو ضرورت پڑی ہے ان سے مانگنے کی یا لینے کی، تو کل کو آپ اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں، یعنی کہ اس سے اچھا اس کے کام آنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے بچوں؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔